پہلے وہ عورت جس جگہ پر کھڑی تھی اب مجھے اس جگہ پر نظر نہیں آ رہی تھی. وہ اس دریا پر جیسے جیسے میرے والد کے قدم بڑھ رہے تھے وہ دریا پر اپنے قدم بڑھا کے ہمارے ساتھ چل رہی تھی. میں اس کو دیکھ رہا تھا اور میں اپنے باپ کے شال میں اپنا منہ چھپا دیا اور ڈر کے مارے کانپنے لگا اور اپنے باپ کو کہنے لگا وہ دریا پر ہے، وہ دریا پر ہے. تو میرے باپ نے، میرے والد نے دریا کی طرف دیکھا تو Alright friends, السلام علیکم. ویلکم ٹو یٹ اندر دا بھوت شو. دا بھوت شو کی ایک اور اسٹوری کے ساتھ میں ہوں عاشر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کاشف. سر السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ سر. آج لائیو ریکارڈنگز پہ جانا تھا ہم نے. بالکل لائیو اسٹریمنگ پہ جانا تھا عامر بھائی کے ساتھ. بالکل. خیر چلے، ہر چیز میں اللہ کی طرف سے بہتری ہوتی ہے. نیکسٹ ویک عامر بھائی ان شاء اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب اپنی اسٹوری پہ چلتے ہیں. کافی لیٹ نائٹ ہو گیا، ہم نے کافی ویٹ کیا اور اب اپنا کام کرتے ہیں. اوکے. ایک ہمارے ویور ہیں عاشی، انہوں نے اپنی ایک اسٹوری شیئر کی اور اس اسٹوری کے ساتھ مجھے اپنا ایک قصہ یاد آ گیا. تو پہلے میں ان کی اسٹوری شیئر کرتا ہوں، پھر بعد میں اپنا قصہ بتاؤں گا. اچھا یار، کافی میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، وہ مجھے بہت ساری اسٹوریز شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ٹائم پر ٹائم ان کی اسٹوریز نیریٹ کرتا رہوں گا، ان کے قصے نیریٹ کرتا رہوں گا. اور اگر کسی کا مس ہو جاتا ہے تو یار معذرت، کیونکہ میرے پاس بہت سارے قصے ہوتے ہیں اور وہ پھر میسیجز اوور لیپ ہوتے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. یا تو ایک پوری آڈیو فائل بنا کر بھیج دیا کریں اکٹھے، تو ہم وہ اس کو آن ایئر کرتے ہیں. آج ہی کسی ایک دن پر ہم لوگ آپ کی اسٹوری کو آپ ہی کی آواز میں، جیسے ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، آپ ہی کی آواز میں آپ ہی کی اپنی اسٹوری ہم اس کو اپنے ایک سیگمنٹ میں ڈال دیں گے. تو آپ پلیز بھیجیں صاف ستھری آڈیو کر کے. اور ابھی جس طرح جس بھائی نے اسٹوری بھیجی تھی، آڈیو اس کی اچھی تھی بھائی کی، تو ہم نے ان کو یہی سجیشن دی کہ آپ ہمیں اپنی پوری اسٹوری بنا کے بھیج دیں، ہم اس کو اپلوڈ کر دیں گے. جی سر. آتے ہیں جی اسٹوری کی طرف. اسٹوری ہے، ایک بندہ ہے، وہ ہمارا فالوور، اس نے اپنے گاؤں کی ایک اسٹوری شیئر کی، قصہ شیئر کیا. اس نے بتایا کاشف بھائی، ہم بیسیکلی جس گاؤں میں رہتے ہیں، اب گاؤں کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جی صبح جلدی اٹھتے ہیں تاکہ ہمیں فصلوں پر جانا ہوتا ہے، اور ہمارے بڑے یہی کام کرتے آئے ہیں. ہم کچھ پڑھ لکھ گئے لیکن اتنا نہیں کہ اسکول جو گاؤں گوٹھوں میں ہی ہوتے ہیں اسی میں پڑھے، اور پھر اتنا شعور آ گیا کہ ہمیں چیزوں کا پتہ ہو. اور پھر موبائل اب ہر گاؤں میں، ہر گھر میں کامن ہو گیا. تو میں آپ کی اسٹوریز دیکھتا ہوں اور میں نے بڑی ہمت کر کے آپ کے ساتھ یہ قصہ شیئر کیا، کیونکہ مجھے یہ لگا جس طرح سے آپ اپنے انسیڈنٹس شیئر کرتے ہو، وہ شیئر کرنے کے لیے ایک آپ کے اندر ایک طاقت چاہیے. آپ کے اندر اتنا پاور ہو، اتنی اسٹرینگتھ ہو کہ آپ اپنا ایک ایسا پارٹ بیان کر سکو جس کو سننے کے بعد لوگ آپ کو جج بھی کر سکتے ہیں اور جس کو سننے کے بعد لوگ آپ سے دور بھی ہٹ سکتے ہیں. کہتا ہے کہ ڈاکٹر کاشف، ہم فجر کے وقت اٹھ کے اپنی فصل پر جاتے ہیں، ہمارا کام ہے اور یہی ہماری روزی روٹی ہے، اور اسی سے ہم اپنے گھر کا خرچہ اور یہ ساری چیزیں چلاتے ہیں. چھوٹا سا کاشتکار ہے اور یہی ہمارا گزر بسر کا ایک ذریعہ ہے. تو ایک صبح میرے والد کے ساتھ میں فصل پر جا رہا تھا. ٹھنڈ تھی. میرے والد نے ایک بلیک کلر کی شال اوڑھی ہوئی تھی اور وہ اون والی ٹوپی جو ہے وہ پہنی ہوئی تھی. میں نے سویٹر پہنا ہوا تھا اور وہ بچوں والی جو ٹوپیاں ہوتی ہیں وہ پہنی ہوئی تھی. تو ہم جا رہے، تو اس فصل کے ساتھ ایک ندی بہا کرتی تھی جو زمینوں کو پانی دیا کرتی تھی. تو میرے والد آگے جا رہے تھے. بہت ہلکی سی روشنی تھی جو فجر کی اذانوں کے بعد کی ہوتی ہے.
میرے فادر آگے جا رہے تھے، ابھی اندھیرا تھا، کوئی چیز اتنی ویزیبل نہیں تھی سامنے سے، تو میں اپنے والد کے پیچھے دبے دبے پیروں سے چل رہا تھا کیونکہ ٹھنڈ تھی۔ تو میری نظر اس نہر پر پڑی، اور اس نہر پر بیچ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو کھڑی ہوئی ہے پانی کے اوپر، پانی کے بیچ میں۔ اچھا تھا اندھیرے والا سما، اتنی روشنی نہیں تھی، تو میں پہلے ڈر گیا، لیکن میں نے پھر والد کو دیکھا اپنے، اور پھر پلٹ کے دوبارہ اس جگہ پر دیکھا تو وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ تو مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا وہم ہو، وہ چیز کوئی دھواں ہو، کوئی چیز ہو جو مجھے ایسا، یا میرا سردی ہے، میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ اگنور کیا، میں نے والد کو بھی نہیں بتایا، ہم چلے گئے اور کام وام پہ لگ گئے۔ دوپہر ہوا، دوپہر کا ہوتا یہ تھا کہ ہم گھر چلے جاتے تھے، پھر ہم دوپہر کے بعد پھر واپس آتے تھے جو چھانٹی کرنا ہوتا ہے، اور پھر ہوتا یہ تھا کہ کبھی کبھی پوری رات ہمیں فصل پر گزارنی پڑتی تھی جب تھریشنگ مشین چلتی ہے، تو ہم پوری رات فصل پر ہوتے تھے۔ تو ہم واپس آ گئے، اس رات ہمیں پھر واپس جانا تھا، تو وہی سردی میں ہم نکلے، میں اپنے والد کے ساتھ گیا۔ اب میرے دماغ میں وہ ایک چیز چل رہی تھی کہ جو میں نے دیکھا تھا اس ندی کے پار، یہ ندی کے اوپر، کیا وہ سچ تھا یا میرا گمان تھا؟ اب وہ تھا تو میں بچہ، لیکن اتنا بچہ نہیں تھا کہ مجھے چیزوں کا پتہ نہ ہو، مجھے چیزوں کا آئیڈیا نہ ہو۔ تو میری نظر اس ندی پر تھی۔ جب ہم اس جگہ پر پہنچے تو میری جب اس ندی پر نظر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت جو مجھے پہلے دکھائی دی تھی فجر کے وقت، وہی اسی جگہ پر اس پانی کے اوپر کھڑی ہے۔ اب کہنے لگا کہ ڈاکٹر کاشف مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرا وہم نہیں ہے، یہ میرا گمان نہیں ہے، یہ ایک عورت ہے جو پانی کے اوپر کھڑی ہے۔ کہنے لگا، میں بھاگا اپنے باپ کی طرف، اپنے والد کی طرف، اس کو پیچھے سے اس کو پکڑا، حق کیا اور چیخنا شروع کر دیا کہ بابا میں نے پانی کے اوپر ایک عورت دیکھی ہے۔ تو اس کے باپ کو لگا کہ یہ ڈر گیا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو پیار کیا اس کو، اور اس کو بولا کچھ نہیں ہے بیٹا، اور تمہارا وہم ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر اب جو اس نے جو دیکھا تھا وہ اس کے دماغ میں ایک چیز بیٹھ گئی کہ لگا وہ فصلوں پر لے گیا، لیکن وہاں پر میری حالت خراب ہو گئی ڈر کے مارے کہ وہ یہاں سے آ جائے گی، وہ سامنے پانی سے نکل کے آ جائے گی، وہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے۔ باپ نے بولا یار میں اس کو گھر چھوڑ کے آ جاتا ہوں۔ اب اس کو گود میں اٹھایا، ہوگا کوئی 8-9 سال کا، تو گود میں اٹھایا اور اس کو لے کے جانے لگا۔ اب یہ ایج میں بتا رہا ہوں کیونکہ اس نے مجھے بتایا کہ میرے باپ نے مجھے گود میں اٹھایا، اب وہ اس کی ایج کیا تھی اس وقت مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن اندازاً 8 سال کا 9 سال کا ہوگا، کیونکہ وہ ایک ایسی کیفیت میں تھا کہ بتاتے ہوئے بھی اس کی جو آواز تھا وہ مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں وہ ابھی دوبارہ گر نہ جائے۔ تو گھر لے گیا۔ جب اس ندی کے پاس سے گزر رہا تھا تو ڈر کے مارے کنٹینیو کہہ رہا ہے ڈاکٹر کاشف میری نظر اس پانی پر تھی، اور پہلے وہ عورت جس جگہ پر کھڑی تھی اب مجھے اس جگہ پر نظر نہیں آ رہی تھی، وہ اس دریا پر جیسے جیسے میرے والد کے قدم بڑھ رہے تھے وہ دریا پر اپنے قدم بڑھا کے ہمارے ساتھ چل رہی تھی، اور میں اس کو دیکھ رہا تھا، اور میں اپنے باپ کے شال میں اپنا منہ چھپا دیا اور ڈر کے مارے کانپنے لگا اور اپنے باپ کو کہنے لگا وہ دریا پر ہے، وہ دریا پر ہے۔ تو میرے باپ نے، میرے والد نے دریا کی طرف دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ خیر وہ اسے گھر لے کر آیا، بیگم کو سارا قصہ بتایا کہ جی ایسا ایسا ہوا ہے، تو بیگم نے بھی بولا کہ بچہ ہے ڈر گیا ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ خیر اس کو پیار کیا، اس کو پانی وانی پلایا، پھر اس کو سلا دیا۔ اب جب یہ لیٹا
تو کہتا ہے ڈاکٹر کاشف میں نے آنکھیں بند کی تو اب وہ آنکھیں بند کرنے سے وہ عورت ایسا لگتا تھا میرے چہرے کے سامنے آ جاتی ہے. وہ سامنے جیسے میں لیٹا ہوا ہوں وہ میرے اوپر یوں بچھی ہوئی ہے ہوا میں، جیسے کوئی چیز ایسے ہوا میں بچھی ہوئی ہو ایسے بچھی ہوئی ہے. اس کے بال بڑے، وہ میرے سائڈوں سے اطراف سے جیسے کوئی جالی ہو، جیسے کسی چیز نے کور کیا ہوا ہو، اس طرح سے مجھے کور کیے ہوئے ہوتے تھے. اور میں اسے دیکھتا تھا، وہ مجھے دیکھ کے بہت برے طریقے سے ہنستی تھی اس وقت. تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا ماں وہ آ گئی ہے، وہ میرے اوپر ہے، وہ یہ ہے. تو ماں پریشان ہو گئی. بہرحال جیسے تیسے وہ رات ہماری گزری. اور اس کے بعد میرے والد نے وہاں مسجد جو تھی وہاں کے امام سے بات کی کہ یہاں پر میرے بیٹے کے ساتھ یہ قصہ ہوا ہے، یہ حادثہ ہوا ہے. تو جناب کہنے لگا کہ امام صاحب آئے، امام صاحب نے پڑھائی کی. امام صاحب نے بولا دیکھو میں آیات آپ کو دے دیتا ہوں، وہ پڑھ کے دم کریں، صورتیں میں دیتا ہوں وہ دم کریں. مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن بے شک اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے اور آپ اس چیز کو کریں. کہ لگا ہم پڑھنے لگے. ایک رات سکون رہا، 2 رات سکون رہا. اس طرح سے کافی دن گزر گئے. لیکن مولوی صاحب بیمار پڑ گئے، امام صاحب. تو امام صاحب سے والد نے پوچھا کہ امام صاحب اب نظر نہیں آتا تو ہم وہ آیات اور یہ سارا پڑھنا بند کر دیں. تو اس نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کو جو نظر نہیں آ رہا وہ مجھے نظر آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے میری طبیعت بہت خراب ہے، اور آپ کا بیٹا جھوٹ نہیں بول رہا، ڈرا ہے تو کوئی وجہ ہے، اس کی وجہ سے ڈرا ہے. تو مہربانی کر کے اب جو ہے نا آپ کے پاس شاید یہ چیز نہ آئے، لیکن میں کسی اور کو دکھا دوں. میں بھی قرآن پڑھ رہا ہوں لیکن میرے اوپر اتنا اثر نہیں ہو رہا، وہ چیز بہت زیادہ حاوی ہو رہی ہے. خیر انہوں نے کیا کیا کہ جی ایک عامل سے بات کی. اس نے بولا یار بچے سے پوچھوں گا کہاں پہلی بار دیکھا، کیسے دیکھا. تو بچے سے پوچھتے ہیں، بچہ وہ نہر، وہ ندی کی جگہ بتاتا ہے. عامل کہتا ہے میں ایک تعویذ دیتا ہوں، اس ندی میں پھینک دینا، اور وہ جو چیز ہے وہ وہاں کی اسی ندی میں چلی جائے گی. تو وہ یہی کرتے ہیں، وہ تعویذ اس ندی میں پھینک دیتے ہیں جو عامل دیتا ہے. تو پھر مولوی صاحب کی بھی جان چھوٹ جاتی ہے. کچھ عرصے تک سب کچھ بہتر ہو جاتا ہے. کہتا ہے ڈاکٹر کاشف پھر وہ عورت مجھے روز خواب میں آنے لگتی ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ رہوں گی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں. کہ لگا کرتے 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 میری طبیعت اتنی ہو گئی کہ میں سوکھ کے ڈھانچہ ہو گیا. میری رات کی نیندیں چلی گئیں، میرا کھانا پینا چلا گیا. پھر ہم دوبارہ اسی عامل کے پاس گئے. پھر عامل نے کہا کہ بھائی اس بچے کو کہیں اور بھیج دو، کیونکہ یہاں پر وہ عورت اس کو نہیں چھوڑے گی. یہ کیا کرتے کہ ان کی خالہ رہتی ہے ایک اور گاؤں میں، یہ ان کی خالہ سے بات کرتے ہیں کہ یار ہم آپ کو اس کو بھجوا رہے ہیں کچھ دن کے لیے، اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اب اپنے پاس رکھو، اور جب یہ ٹھیک ہو جائے گا. سارا بتاتے ہیں ماجرا ان کو. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے بھیج دو. یہ کہتا ہے میں اپنی خالہ کے پاس چلا گیا. اچھا. جب خالہ کے پاس گیا تو پیچھے سے میری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہونا شروع ہو گئی، اور مجھے وہ عورت آ کے خواب میں کہتی تھی کہ اپنے گھر واپس آؤ، نہیں تو جو ہے وہ میں تمہاری ماں کو مار دوں گی. کہنے لگا میں بہت پریشان ہو گیا، بہت پریشان ہو گیا. میں نے خالہ کو بتایا، خالہ نے اپنے میاں کو بتایا، اس طرح سے بات میرے والد تک پہنچی. خیر پھر انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم واپس آ جاؤ. پھر وہ واپس مجھے گاؤں لے گئے. جب ساری چیزیں ہونے لگیں تو پھر دوبارہ عامل سے بات ہوئی کہ عامل صاحب یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. عامل نے کہا کہ اس بچے کو ندی میں پھینک دو. اب ایک باپ کے لیے وہ بندہ کہتا ہے ڈاکٹر کاشف کہ اپنے بچے کو ندی میں پھینکنا، جس کو تیرنا بھی نہ آتا ہو، ایک بہت بڑی مصیبت والی بات ہوتی ہے. تو یہ تو بڑا خطرناک کام ہے. تو پھر عامل نے ایک طریقہ بتایا. عامل نے کہا میں بھی وہاں موجود ہوں گا، میں کچھ دیر کے لیے
اس عورت کو اپنے قابو میں کروں گا، اس سے بات کروں گا. صرف کیونکہ گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ڈائیورس بھی ہوتے ہیں ندی ودی کے. 1 یا 2 بندے ندی کے پاس چھپ جائیں، جب بچے کو پھینکیں ہم تو ندی کے اندر سے ہی بچے کو پکڑ کے اس جگہ سے اس کا ناک واک بند کر کے دوسری جگہ سے تھوڑا سا ہی آگے سے نکال لیں، جب تک میں اس لڑکی کو، اس عورت کو قابو کر دوں گا. چلیے خیر. اب یہ بڑا رسکی تھا ڈاکٹر کاشف ہمارے لیے. کہنے لگا پھر جب یہ بات ہوئی، سارا طے ہوا، تو ایک رات کو وہ کوئی چاند کی 7 تاریخ تھی. چاند کی 7 تاریخ کو جب آدھا چاند تھا، انہوں نے کیا کیا کہ جی عامل وہاں پر آئے. عامل نے پڑھائی شروع کی. کچھ لوگ چھپ گئے، کچھ پانی میں اس طرح سے چلے گئے. عامل نے اس عورت سے بات کی اور اس عورت سے کہا کہ اگر تم نے اس بچے کی جان نہیں چھوڑی یا اس کا خاندان کا پیچھا نہیں چھوڑا تو میں اس بچے کو ہی مار دوں گا. اب وہ عورت کو بچہ بہت پیارا لگتا تھا. اس نے بولا نہیں، اس کو مارنا نہیں، میں چلی جاؤں گی. اس نے بولا اگر تم قسم کھا کے کہتی ہو تم چلی جاؤ گی تو پھر میں اس بچے کو چھوڑ دوں گا، ورنہ پھر میں اس کو مار دوں گا. پھر تمہیں اس کو لے کے جانا ہے، تم لے کے جاؤ. اس عورت کو اس وقت کوئی تکلیف ہوتی ہے اس بات سے. یہ کیا کرتا ہے عامل، اس کے باپ کو کہتا ہے اپنا بچہ پانی میں پھینک دو، یہ ایسے نہیں مانے گی. یہ جاتی ہے تو چیختی ہے بہت شدید. یہ کیا کرتا ہے، اٹھا کے اپنا بچہ پانی میں پھینکتا ہے. جیسے ہی پھینکتا ہے یہ عورت عامل کی طرف لپکتی ہے، وہ پیچھے سے وہ لوگ اس بچے کو نکال کے سائڈ پہ ہو جاتے، بھاگ جاتا. اب وہ جو عورت ہے وہ سمجھتی ہے بچہ مر گیا، ڈوب گیا، ختم ہو گیا. وہ عامل کو پکڑنا چاہتی ہے لیکن عامل نے اپنا حصار کیا ہوا ہوتا ہے. عامل کہتا ہے بچہ مر گیا، اب تمہارا اس خاندان سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے. خیر وہ ختم ہو جاتی ہے بات. وہ بچے کو وہاں سے لے کے خالہ کے پاس لے جاتے ہیں تاکہ اس گاؤں میں وہ چیز نظر نہ آئے، ڈسکس نہ ہو. لوگ کافی عرصے تک یہ سمجھتے رہے کہ مجھے پھینک دیا گیا، مجھے مار دیا گیا. میری والدہ والد اپنی زمین ومین بیچ کر پھر ہم شہر موو ہو گئے، اور پھر وہیں پہ میرا براٹ اپ ہوا، وہیں پہ میں زیادہ آگے پڑھا، وہیں پہ سارا کچھ ہوا. تو اس طرح سے میری جان چھوٹی اس چیز سے. تو باقاعدہ فلمی سٹوری تھی بھائی. ہاں یہ ریئل سٹوری آپ بتا رہے ہیں. ریئل اسٹوری. بہت ہی ڈینجرس سٹوری تھی. اور کون اس طرح کرتا ہے یار. خیر یہ تو وہی قصہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا، وہ تو اللہ کا حکم تھا یار، تو انہوں نے اپنے بچے کی قربانی کے لیے ارادہ کیا. لیکن اس باپ نے بولا نا کہ میں نے اگر میرا بچہ اس چیز سے اس طرح سے بچ سکتا ہے تو یہی ایک راستہ ہے. کوائٹ کنفیوزنگ. اس سنسنی خیز سٹوری کے ساتھ ایک دماغ میں میرے پاس بھی ایک آئیڈیا آیا، اور وہ آئیڈیا یہ تھا کہ میں نے ایک چیز سوچی ہے کہ ہمارے پاس ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو ابھی یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں. تو ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگ ہمارا جن سٹوری دیکھ رہے ہیں، دا بھوت شو چینل ہمارا دیکھ رہے ہیں آپ، تو آپ لوگ جن سٹوریز پر اپنے کامنٹس دبا کے کیا کریں. تو جیسے آپ کامنٹ کریں گے، ہم کوئی بھی تین بیسٹ جو آپ لوگ یوٹیوبرز ہوں گے جو بتاتے ہیں کہ بھئی ہمیں کولیبریشن کی ضرورت ہے، یا ہمیں ہمارا نام لیا جائے، ایڈورٹائزنگ مل جائے، آپ کو مارکیٹنگ ہو جائے آپ کے چینل کی، تو ہم اپنے چینل کی طرف سے وہ 3 بیسٹ جو ہمارے میسج کرنے والے ہوں گے یوٹیوبرز ہوں گے، ہم ان کو شاؤٹ آؤٹ دیں گے. تو دبا کے کمنٹس کیجئے اور پریشان نہ ہو. یہ مشکل کی گھڑی سب کے لیے. ابھی یوٹیوب نے کچھ اپنی الگورتھم چینج کی ہے تو اس کے حساب سے کچھ ویوز لوگوں کے کم ہوئے ہیں. پریشان مت ہوئیے، سب سیٹ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب دوسری سٹوری کے ساتھ چلیں. اسی سٹوری کے ساتھ ایک ملتا جلتا قصہ میرا بھی ہے، وہی بچپن کا. اور وہ بچپن کا قصہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کا قصہ میرے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہے تو مجھے اپنا
ماضی یاد آ جاتا ہے مجھے، اپنا پاس یاد آ جاتا ہے. تو کسی وقت میں بھی اتنا کمزور ہوا کرتا تھا کہ چیزوں کو ہینڈل نہیں کر سکتا تھا، اور چیزیں سامنے آتی تھیں، چیزیں نظر آتی تھیں، میں ان کے سامنے بہت کمزور پڑ جاتا تھا. لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب چیزیں میرے سامنے کمزور پڑ جاتی ہیں. گڈ، یہ بھی اچھی بات ہے. قصہ یہ ہے کہ جی ایک ہمارا گاؤں ہے، یہ میں نے پہلے بھی ایک بات شیئر کی تھی. جس گاؤں میں پانی میں گرا تھا اور پھر مجھے نکالا گیا تھا، وہی گاؤں کا ایک قصہ ہے چھوٹا سا کہ جی اسی طرح کی ایک عورت، وہ تو خیر پانی پہ اس کو نظر آئی. ہم گاؤں میں فصلوں میں کھیل رہے ہوتے تھے، جون جولائی میں کبھی چلے جایا کرتے تھے، کبھی سردیوں کی ویکیشنز میں ہم چلے جایا کرتے تھے. تو وہاں پہ ہم بچے آپس میں کھیل رہے تھے. گورنمنٹ کا ایک اسکول بنا ہوا ہوتا تھا جس کو پھر ہمارے پاس سوری ٹو سے وہ طبیلہ بن جاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ہم وہاں کھیل رہے تھے. مطلب آج کل کیا وہ طبیلہ بنا ہوا ہے؟ نہیں، وہ طبیلہ اس وقت سرکار تو اسکول بنا دیتی تھی، لیکن وہاں کے جو بڑے ہیں ہمارے جیسے لوگ وہ اس کو طبیلہ بنا دیتے تھے نا. ایک ہمیں چھت مل جاتی تھی 10 کمروں کی، 12 کمروں کی. پڑھائی تو ہوتی نہیں تھی اور ٹیچرز بھی نام کے ہوتے تھے وہاں پہ. تو ہم جب چھٹیوں پہ جاتے تھے تو وہاں کے بچے وہ اسکولوں میں بیٹھ کے ٹافیاں بیچ رہے ہوتے تھے اور کمروں میں طبیلے بنے ہوئے ہوتے تھے. تو یہ ہر گاؤں کا یہی قصہ ہے. تو ہم کھیل رہے تھے وہاں پر، تو مجھے ایک آواز آئی، ایسا فیل ہوا مجھے کہ کوئی مجھے بلا رہا ہے. اور مجھے ایسا لگا کہ وہ ہمارا وہ جو گاؤں ہے وہاں پہ میرے والد صاحب کی پھپھو جو ہیں وہ وہاں کی جو ہے نا وہ ٹھکرائن جس طرح سے ہوتی ہے نا وہ تھی وہاں پر. تو مجھے لگا کہ وہ بلا رہی ہیں. اب میں بچہ تھا، میرے دماغ میں اتنی تو وہ تھی نہیں کہ میں یہ سوچوں کہ یار وہ تو گھر میں ہے، وہ مجھے باہر اسکول کی طرف اور اس طرح سے مجھے آواز کیوں دیں گی. خیر تو جو بچے کھیل رہے تھے میں نے ان کو بولا، میں نے کہا یار وہ بلا رہی ہیں پھپھو، میں آ رہا ہوں، پھپھو بلا رہی ہیں، آ رہا ہوں. پھپھو کہتے تھے اسے سب. تو وہ پریشان ہو کے بولا پھپھو یہاں کہاں آ گئی بھائی. خیر میں بھاگا اس طرف جہاں سے آواز آئی. تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑی عمر کی عورت، بہت بڑی عمر کی عورت، اس نے آگ جلائی ہوئی ہے اور اس آگ کے پاس وہ بیٹھی ہے اور اس کے ہاتھ میں عجیب و غریب جلی ہوئی ہڈیاں ہیں کسی جانور کی، اور ایک نہیں اور پتہ نہیں کتنی ہڈیاں ہیں جو وہ وہاں پر اس کے ساتھ آگ کو چھیڑ رہی ہے. جب میں نے اس کو دیکھا تو اس نے مجھے کہا کہ تم آ گئے. تو میں نے کہا یار یہ تو پھپھو کی آواز ہی نہیں تھی، یہ تو کوئی اور چیز ہے، یہ کون ہے؟ میں نے کہا آپ کون ہو، کیوں بلا رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ اچھا میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، مطلب میں یہاں رہتی ہوں، میں وہاں رہتی ہوں، جس طرح سے وہ تم بیٹھو ادھر، تم سے باتیں کرتی ہوں. خیر اب میں بچہ، مجھے اس وقت اتنا وہ نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے، کیوں ہے. مجھے لگا گاؤں کی کوئی عورت ہے، جانتی ہوگی. میں بیٹھ گیا. کہنے لگی اچھا تم وہاں آئے ہو، ان کے گھر پر آئے ہو، اور تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے، تم کیا کھاتے ہو. تو یہ ساری باتیں مجھ سے کہنے لگی. اب آگ جل رہی ہے، میں اس سے باتیں کر رہا ہوں. بچے پیچھے دوڑتے ہوئے آئے، آ کے مجھے بولا ابے کاشف کس سے باتیں کر رہا ہے؟ تو انہوں نے یہ بولا نا کس سے باتیں کر رہا ہے. تو میں نے ان کی طرف دیکھا اور پلٹ کے واپس دیکھا تو وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا، نہ ہی کوئی آگ کا نشان، نہ کوئی وہ عورت، نہ ہڈیاں. تو میری حالت تباہ ہوئی. میں وہاں سے اٹھا، ان کے ساتھ بھاگا. میں نے جا کے وہاں حویلی میں اندر اپنی امی کو بتایا کہ امی یہ ہوا ہے، پھپھو کی آواز آئی تھی، اور جب انہوں نے مجھے بلایا، میں نے ان کی طرف دیکھ کے واپس پلٹ کے اس طرف دیکھا تو وہاں پہ کوئی نہیں تھا. تو پھپھو کہتی ہیں کہ تمہیں یہ آواز کس طرف سے اور کہاں سے آئی. ان کا انتقال ہو گیا پھپھو کا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. آمین. تو میں نے کہا وہ اسکول کے اس طرف والا وہ جو حصہ ہے نا، تو اس نے میرا کان پکڑا بڑی زور سے، کہ لگا آئندہ اس طرف نہیں جانا تم. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، نہیں جاؤں گا. اب جو ہونا تھا وہ میرے ساتھ تو ہو گیا.
اب جب جناب ہم نے کھانا وانا کھایا، رات ہو گئی، رات سونے کا ٹائم ہوا، تو ہوتا یہ تھا کہ جی کچھ کمروں میں سوتے تھے، اور اگر گرمیاں ہوتی تھی تو باہر بہت بڑا صحن ہوتا تھا، اس میں لائن سے چارپائیاں لگتی تھی، اور چارپائیوں کے اوپر ڈنڈے سے نیٹ لگتی تھی تاکہ مچھر وچھر یا کوئی کیڑا ویڑا اندر نہ کاٹے نا. تو اب ہمیں باہر سونے کی عادت ہی نہیں، تو ہم روم میں چلے گئے. یہ اسی روم کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ وہ ایک عورت آتی ہے جس کا بچہ بارش کے پانی میں جل رہا تھا. تو اس روم میں جا کے ہم سو جاتے ہیں. اب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے ایسا فیل ہوتا ہے کہ کسی نے آگ جلائی ہوئی ہے، اور ہڈیوں کے کرچنے کی آواز، جیسے آگ میں کوئی چیز کرچتی ہے نا، اس کی آواز آ رہی ہے، ہڈیوں کے کرچنے کی آواز آ رہی ہے، اور کسی چیز کے. تو آنکھیں کھولوں تو ساری چیزیں غائب، آنکھیں بند کروں تو وہ ساری چیزیں شروع. مجھے ڈر لگا، میں نے امی کو ہاتھ مارا، میں نے کہا امی مجھے ڈر لگ رہا ہے، اور مجھے ایسے ایسے فیل ہو رہا ہے، ایسا ایسا محسوس ہو رہا ہے. امی نے مجھے گلے لگایا، بولا بیٹا سو جاؤ، کچھ نہیں ہے. میں سو گیا. ماں چیز ہی ایسی ہے، باپ چیز ہی ایسی ہے کہ ڈر ختم ہو جاتا ہے. میں سو گیا. صبح ہوئی، جب اٹھا تو انہوں نے کہا کہ یار ہمیں لگتا ہے کہ کاشف کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اور ہم زیادہ نہیں رکیں گے، ہم چلے جائیں گے آج. تو پھر انہوں نے بوریا بسترا باندھا اور ہم لوگ واپس حیدرآباد آ گئے. جب حیدرآباد آئے تو پھر وہی مسئلہ کہ وہی عورت مجھے وہاں پہ نظر آنے لگی. اچھا، جب وہ فریکوینٹلی مجھے نظر آنے لگی، بہت زیادہ نظر آنے لگی، تو میں نے اپنے والد سے کہا بابا آلریڈی میری لائف میں یہ چیزیں کم ہیں کہ یہ ایک اور ایڈیشن ہو گیا ہے، تو مجھے بتائیں میں کیا کروں، مجھے ڈر بھی لگتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تب ہم رہتے تھے کھائی روڈ پر، جہاں پر وہ اسی گھر میں جہاں پہ میں سرکٹا دیکھتا تھا اور وہ ساری چیزیں، جہاں پہ میں جوان ہوا تھا. تو بابا نے کہا بیٹا پڑھائی وڑھائی کروا لیتے ہیں، یہی ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. خیر پڑھائی وڑھائی کروائی. پھر ایک رات ایسی آئی کہ وہ عورت آئی میرے پاس اور مجھے کہنے لگی کہ دیکھو میں نے تمہیں آج تک کوئی نقصان دیا ہے. اور طریقے سے بات کی اس نے. دکھنے میں بہت بہت گندی شکل تھی اس کی، بہت بوڑھی عمر کی تھی، بہت بوڑھی عمر کی. میں نے کبھی تمہیں کوئی نقصان دیا ہے؟ تم کیوں مجھے نقصان دینا چاہ رہے ہو؟ تم کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہو؟ تم کیوں پڑھائیاں کروا رہے ہو جبکہ میں تو تمہیں کچھ کہہ ہی نہیں رہی، مجھے تم اچھے لگتے ہو، میں تم سے ملنے آتی ہوں. اس طرح کی بات ہے. جب اس نے مجھے تھوڑی سی ہمت دی نا، تو پھر میں نے ابا کو پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ بابا اب وہ نظر نہیں آتی، اب وہ چلی گئی ہے یہ. خیر کافی عرصے تک وہ عورت آتی تھی، میرے ساتھ بیٹھتی تھی، میرے سر پہ ہاتھ گھماتی تھی، پیار کرتی تھی. پھر مجھے ہڈیوں کا بتاتی تھی، جانوروں کے، کہ دیکھو یہ ہڈی ایسی ہے، اس کو میں کھاتی ہوں تو میرے اندر میں ایسے ہوتا ہے، میں اتنے سال سے اس جگہ پر موجود ہوں، میرا یہ خاندان ہے، میری یہ چیز ہے. پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں سے ایک اپنائیت آنے لگی نا. جب آپ کے پاس، خیر ان کے ساتھ پھڈا اپنی جگہ، ان کے ساتھ اپنائیت اپنی جگہ، تو پھر اس طرح سے وہ چیزیں وہ ختم ہونے لگی. پھر ایک بڑی مزے کی بات اس نے بتائی، بولا تمہیں ایک مزے کا قصہ بتاتی ہوں کہ تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ تمہارے پاس اچھے جن آئے ہیں، برے جن آئے ہیں. تو کہنے لگی جب تمہارے گھر پر بلیاں بچے دیں اور وہ بچے تمہارے گھر پر رہیں اور پھر وقت آنے پر وہ تمہارے گھر سے اٹھا کے چلے جائیں، تو سمجھ لینا تمہارے گھر پر اچھے جنات ہیں. جب تمہارے گھر پر پرندے اپنا گھونسلہ بنائیں تو سمجھ جانا کہ تمہارے پاس اچھے جنات کی اس گھر میں کالونیز ہیں. لا تعداد جنات ہیں تمہارے پاس جب پرندے گھونسلہ بنائیں. تو اس طرح کی چیزیں کہنے لگی. اور پھر جب تم دیکھو کہ تمہارے گھر میں تمہیں بہت زیادہ مکڑیاں نظر آئیں، تمہارے گھر میں بہت زیادہ بدبو آنے لگے، تمہارے گھر میں جب تمہیں بہت زیادہ چھپکلیاں نظر آنے لگے، تو تم سمجھ جانا کہ تمہارے گھر میں برے جنات ہیں اور وہ تمہیں کہیں نہ کہیں نقصان دیں گے. اور یہ بات تم اپنے بڑوں کو بھی بتانا کہ کبھی ایسا ہو تو ان سے پرہیز کریں، ان سے کنارہ کریں، ان سے دور کریں. اس طرح کی مطلب بہت اچھی باتیں وہ مجھے بتاتی تھی. پھر
اس کی عمر کچھ بہت زیادہ ہو گئی تھی، بہت زیادہ. تو وہ پھر اس نے آنا چھوڑ دیا میرے پاس وقت کے ساتھ ساتھ. جب اس نے چھوڑ دیا تو ایک وقت ایسا آیا کہ میں اس کو مس کرنے لگا، کیونکہ ایک چیز آپ کے پاس فریکوینٹلی آتی تھی. تو میں نے انہی کے خاندان میں سے کسی سے پوچھ لیا کہ وہ کہاں ہے، وہ کیوں نہیں آتی. تو کہنے لگا کہ وہ مر چکی ہے. اس کی عمر کوئی اس وقت بھی کوئی 2-2.5 ہزار سال کی تھی، وہ اتنی بڑی عمر کی تھی، اور وہ مر چکی ہے اور وہ اب نہیں آئے گی. تو یہ ایک چھوٹا سا قصہ اس قصے سے ریلیٹ کر رہا تھا جو اس لڑکی کا تھا. تو میں نے کہا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں. مطلب یہ جو خاتون تھی وہ نیک خاتون تھی؟ وہ نیک تھی. مطلب ایسے کچھ فیل ہوتا تھا کہ جیسے ہوتا نا کہ یہ کس مذہب سے ہیں، کس فرقے سے ہیں؟ یار دیکھو، ان کا مذہب چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان ہو ہندو ہو، ان کی خوراک وہی رہتی ہے. ہڈیاں کھاتے ہیں، خاک کھاتے ہیں، راکھ کھاتے ہیں، مٹی کھاتے ہیں، الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں. تو یہ تو اچھی تھی، مسلم تھی، اور اس نے کبھی مجھے تکلیف نہیں دی. تو یہ نشانی اچھی بتائی ڈاکٹر صاحب تم نے کہ اب جیسے میرے پاس میرے گھر کی طرف جہاں پہ میں رہ رہا ہوں، تو وہاں پر یہ میرے والد صاحب کا گھر ہے جہاں پہ یہ میں ہوتا ہوں، اور یہ پورشن بچپن سے میرے پاس ہے. یہ والا پورشن میرا ہے. حالانکہ میں یہاں پہ بہت کم رہتا ہوں، لیکن ایسا میں نے یہاں پر تو کوئی بلیوں کے بچے نہیں دیکھے، اور یہاں پر میں نے کوئی کبوتروں کے بچے نہیں دیکھے. پرندے جو آپ کے گھونسلہ بنائے ہیں، چوہے میں نے بہت دیکھے یہاں پر جو بہت کھڑکا کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے بلی کے سائز کے چوہے. تو چوہے میں نے بہت دیکھے. ہاں جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پر بلیاں بچے دیتی ہیں، وہاں پر ہاں کبوتر اور اس طرح کے بہت سارے گھونسلے ہیں. تو اسی طریقے سے جو میرا اسکول ہے اس اسکول میں اچھے خاصے بلیاں بچہ دیتی ہیں، اور وہاں پر کبوتر یہ وہ ٹھیک ٹھاک ان کی جگہ بنی ہوئی. تم دیکھو ماشاءاللہ تمہیں وہاں سے اللہ نے فائدہ ہی پہنچایا. ہاں الحمدللہ. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ نیکی کا کام ہے، تو بزنس ہو یا نہیں ہو وہ تو مجھے کی خواہش ہے. ہاں تو وہ ہم چلاتے رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. خیر کیسے لگے آپ لوگوں کو ہماری آج کی اسٹوری ہمیں ضرور بتائیے گا. اور پلیز اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے چینل کو شاؤٹ آؤٹ دیں تو پلیز ہمیں کامنٹس دبا کے کریں. اور پھر ہم لوگ بیسٹ کوئی بھی 3 بیسٹ ہر ہفتے اب سے ان شاء اللہ تعالیٰ 3 ایسے ہم لوگ اٹھائیں گے جن کے ہم اپنے چینل پر سے ان کی چینل کو آواز دیں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ مل جل کے کام کریں گے، اور سب کو فائدہ ہوگا ساتھ. فی الحال ہم لیں گے آپ لوگوں سے اجازت. اٹس کوائٹ لیٹ ناؤ. ان شاء اللہ تعالیٰ اب ملیں گے نیکسٹ ویک. ہماری طرف سے سی یا بائے، اللہ حافظ.